أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بآواز بلند. درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سننا بھی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ کچھ لمحے میں پڑھنے کے قابل ہو سکوں. بخار ہے، شدید ترین نزلے کا شکار ہوں. نہیں اندازہ کہ کتنی دیر میں آپ سے گفتگو کر سکوں گا. بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں. بس آپ نے یہی احسان کرنا ہے کہ جو بھی بھیجوں وہ پہلی کوشش میں وصول ہو جائے. گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں نے اپنی تکلیف اور اپنی بیماری کا کہا ہے، علم کی بیماری کا نہیں کہا. کہنے کی ضرورت نہیں. برزخ ابواب الحوائج کے نام کی مجلس ہے. سننے والوں کے لیے میں نے پوری مجلس پڑھ دی ہے یہی کہہ کر. برزخ اس حد فاصل کو کہتے ہیں جو دو حقیقتوں کے درمیان ہو. ایک طرف دنیا، ایک طرف محشر، درمیان میں جو چیز ہے وہ ہے برزخ. باب الحوائج کتنے ہیں؟ 5. 2 موسیٰ کاظم سے پہلے، 2 بعد میں، یہ درمیان میں برزخ. جیتے رہو، بس حق ادا کر دیا تم نے. ویسے تو ان کی جوتیاں باب الحوائج ہے. دیکھو بھائی، دین کی حاجت روائی مشکل ہے دنیا کی حاجت روائی کے مقابلے میں. دنیاوی معاملات میں تو کہیں کہیں ہم بھی حاجت روا ہیں، لیکن ہم دین کے معاملات میں حاجت روا نہیں. کون اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ عرصہ مدینے رہنے کے بعد وطن واپس جانا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسی تسبیح، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ورد جو کرتا رہوں بے دین ہو کے نہ مروں. اپنی پاپوش کو او ادنا کی سیر کرانے والے نبی نے جوتا پھینک کے سائل کی طرف فرمایا، اٹھا لے یہ جوتا. لن یخرج الدین من بیتک ما دام النال فی دارک. جب تک میرا جوتا تیرے گھر میں رہے گا دین تیرے گھر سے باہر نہیں جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ان کی تو جوتیاں بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، لیکن بحیثیت منصب کے 5 باب الحوائج اللہ نے بنائے ہیں. حضرت شاہ جی کے ہاں سالہ سال سے آپ مجھ سے خمسہ سنتے ہیں 5 باب الحوائج کے نام سے. مسلم بن عقیل
خیبر شکن، اسیر بغداد، مسجد وفا اور جسامت میں سب سے چھوٹا اور طاقت میں سب سے بڑا جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں ایاد بھائی، میں اپنے لفظوں میں کچھ نہیں کہوں گا، کسی شیعہ عالم کا قول بھی نہیں پیش کرنا چاہتا۔ آج ایک غیر سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کیا ہے۔ ہاں بس یہی دو چار جملے سن لو، مجھے محنت کا پھل مل جائے گا، میری تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اور جو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ بھی اندر بار والے سامعین تک پہنچے گا۔ ڈاکٹر صاحب محی الدین ابن عربی برادران اہل سنت کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ علامہ قیصری جنہوں نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھی ہے، وہ قیصری لکھ رہے ہیں کہ ابن عربی کا ایک دوست تھا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں میں نے تمہید ختم کر دی شاہ جی۔ دوست تھا، پتہ چلا کہ بغداد جا رہا ہے، دوست بڑا قریبی تھا، بڑا پیار تھا۔ ابن عربی نے اسے مختصر رقعہ لکھا اپنے دینی بھائی کو، وہ رقعہ سن لو اور میں چلا۔ ہاں طبیعت بحال رہی تو رقعہ گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہو سکتا، ہاں ہے چھوٹا سا۔ لکھا بالغنی انک ترید بغداد فاوصیک ایھا الاخ بالوداد زیارت قبر باب المراد الذی یوجد بقرب بغداد بالقاظمیۃ ذات السداد اذا وصلت جنابہ قبل بابہ والسم ترابہ وَدُعُ اللَّهَ بِدُمُوٍ سَوَاجِمْ وَاتَّقَطَّرْهَا قَلُّولُوَةِ الْمَنَازِمْ وَادَّخِرْ هَٰذِهِ الزِّيَارَةَ لِنَفْسِكَ وَلِلْعَشَائِرِ وَاجْعَلْهُ شَفِيًّا عِندَ اللَّهِ فِي الْقَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرُّوحِ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ مِحْرَابُ الْحَرَمِ وَالْمُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ مسلسل القدر فی السلاسل مسکن القوارع والزلازل۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں تکلیف مجھے ہے، تمہاری پیشانی پہ نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ مسلسل القدر فی السلاسل مسکن القوارع والزلازل الذی وراء العرش لہ المنازل محبوس العداء وحابس القضاء باب اللہ المفتوح لحوائج البریات والمعاب من اللہ فی البلیات ہوا من اولاد الحسین الولد الرابع والامام الصابع النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد الملکوتی نسیم المشیت المظافر عون السید موسیٰ بن جعفر۔ بخدا ممبر کی قسم، چونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی اور یہاں پڑھنے والا نہیں، اس لیے مجھے آنا پڑا، ورنہ میں آنے کے قطعی بھی قابل نہیں تھا۔ مجھے یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے کہاں کیا شروع کر دیا ہے۔ سر اٹھانا لکھتے ہیں بالغنی انک ترید بغداد، مجھے خبر ملی ہے کہ تو بغداد جانا چاہتا ہے۔ فاوصیک ایھا الاخ بالوداد، اے میرے دینی بھائی میں تجھے ایک محبت آمیز وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بغداد کی گلیوں میں مٹر گشت کر کے نہ آ جانا۔ وصیت کیا ہے؟ زیارت قبر باب المراد، اس کی قبر کو چوم کے آنا جو باب المراد ہے۔
میں آ رہی بات؟ یہ شیعہ عالم نہیں شاہ جی، ہاں یہ جی ابن عربی لکھ رہا ہے کہ باب المراد کی قبر چوم کے آنا الذی یوجد بقرب بغداد، وہ بغداد کے قریب ہی پائی جاتی ہے، بالقاظمیت ذات السداد، قاظمیہ نامی ایک بستی ہے جو عام زمین نہیں، وہ ہدایتوں کی دھرتی ہے۔ العظمت ہاں داد بھی دینا ہے، ساتھ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ یہاں تک غیر مانتا ہے میرے پیشوا کو، ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ ہاں یہ بھی ہر شخص، یہ آئینہ ہے ہر شخص کے لیے، اس آئینے میں اپنے اپنے ضمیر کا چہرہ ہر شخص دیکھے اور کہہ رہا دیکھ اذا وصلت جنابہ، جب تو اس جناب کی بارگاہ میں پہنچے، اب چاہے میں بیماری میں گر بھی جاؤں تو ہر شخص کے اندر گھس کے ایکس رے ضرور کرنے کے بعد گروں گا، پہلے گر ہی نہیں سکتا۔ ارشاد نقوی غیر کہہ رہا ہے کہ ایسے منہ اٹھائے گستاخوں کی طرح نہیں چلے جانا، قبل بابہ والسم ترابہ، اس کی چوکٹ چومنا، اس کی مٹی کو سجدہ کرنا۔ اللہ اللہ پلے پڑی ہاں اس کے دروازے کا بوسہ لینا، اس کی خاک کا ود اللہ، اللہ سے جو دعائیں مانگنا ہوں اس کے وسیلے سے مانگنا، بدمع سواجم، آنسو گرا گرا کے مانگنا، وتقطرھا کاللؤلؤۃ المناظم، اور خالی خولی یوں آنکھیں میچ میچ کے نہیں رونا، جیسے لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں ویسے آنسو بہانا۔ وَادَّخِرْ هَذِهِ الزِّيَارَةَ لِنَفْسِكَ وَلِلْعَشَائِرِ، اور ذخیرہ کر لینا اس زیارت کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ جی نہیں میں نے نماز پڑھی، میرے خاندان کے کسی بندے کو الفت فائدہ ہے؟ روزہ رکھا، کسی کو حصہ ملے گا؟ اللہ جانے یہ کیسا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ چوکٹ ایک چومے، فائدہ خاندان کو ملے، سارے گھرانے کو ملے، اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے ذخیرہ کر لینا۔ ہاں اور توجہ آگے کہتا ہے وَاجْعَلْهُ شَفِيًّا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْقَبَائِرِ، اور جو تو نے زندگی میں کبیرہ گناہ کیے ہیں آنکھیں بند کر کے اس سے سفارش کرا لینا۔ گیا تو بس کافی ہے میرے لیے اتنا۔ ہاں یہ تو میں نے اپنی طبیعت پہ جبر کر کے چند فکرے کہنے ہیں، اور پھر ابھی یہاں سے اترنے کے بعد ہی فوراً چند لمحے پھر شاگردیز میں بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسے کبائر میں، گناہان کبیرہ میں شفیع بنا لینا۔ ابن عربی کا قول پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ وہ کہتا ہے میں یہ اتنے آداب تجھے کیوں بتا رہا ہوں، یہ اتنی وصیتیں کیوں کر رہا ہوں؟ توجہ، اب ڈاکٹر صاحب تعارف شروع ہو رہا ہے میرے امام کا غیر کی زبانی۔ کہتا ہے میں عام بندے کی قبر پہ تجھے نہیں بھیج رہا، لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرُّوحِ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ، کائنات میں جتنی راحتیں ہیں ان میں راحت بھرنے والا یہی تو ہے۔
باہر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں بھائی؟ اب بسم اللہ جیتے رہو، میں بخدا راضی ہوں تم سے. ہاں توجہ کرنے والوں کا شکوہ نہیں کرتا میں، بولتے ہوئے سے کوئی شکایت نہیں مجھے، لیکن اب اس فکرے سے پہلے چہرے دیکھنے ہیں، پھر دیکھنے ہیں شاہ جی کہ کہاں کیا لکھا جا رہا ہے. جعفر نقوی جلدی سے آ جاؤ کیونکہ بات عرش سے وزنی کرنے لگا ہوں میں. آپ درود پڑھ لو ایک مرتبہ. ہاں تمہارے شہر نے بیمار کر کے بھیجا مجھے. کس کے پاس بھیج رہا ہوں تمہیں؟ لأنه مروح الروح، ہر راحت میں راحت بھرنے والا وہی ہے. توجہ، اور وہاں یہ نہ سوچتے رہنا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یا نہیں، وہ میرے مقدر میں تحریر ہے یا نہیں، کیونکہ ذہن میں رکھ لے وہ مصور اللہ، لوح محفوظ کی تصویر بنانے والا وہی تو ہے. مصور اللہ، یہ تو حضرت شاہ جی اس کی زبان عربی ہے نا، اگر انگریزی ہوتی تو پھر پتہ کیا کہتا؟ وہ لوح محفوظ کا ڈیزائنر ہے. بس مجھے اس سے آگے کچھ نہیں کہنا. جو لوح محفوظ ڈیزائن کرتے ہوں الفت وہ لکھ کیا نہیں سکتے ہوں گے. توجہ، وَمِحْرَابُ الْحَرَمِ وَالْمُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ، حرم کعبہ کا محراب وہ خود ہے. یہ محسن شیعہ نہیں، ابن عربی کی بات کر رہا ہوں، کیسری کی روایت سے کر رہا ہوں، حوالہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا ہے. محراب الحرم، حرم کعبہ کا محراب وہ ہے. وَالْمُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ، نہیں پہلے جعفر نقوی میں آیت پڑھوں تاکہ سارے سامعین سمجھیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ تیرا رب کریم نہیں اکرم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا. ابن عربی کہہ رہا ہے جو قلم کے ذریعے علم دیتا ہے وہ موسیٰ کاظم ہی تو ہے. بخار وغیرہ کو میں لفٹ نہیں کراتا، نزلے نے زیادہ پریشان کر رکھا ہے مجھے. محراب الحرم والمعلم بالقلم. اب جاگنا، میں اپنی طبیعت سے کہتا ہوں کہ اس جملے کی ادائیگی پہ تجھے بیمار دکھائی نہیں دینا چاہیے، تجھے بیمار نظر نہیں آنا چاہیے. اور اپنے تمام سامعین سے، اندر والوں سے، باہر والوں سے، جو قطار باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں ان والوں سے، جو مسجد میں ہیں، جو گلیوں میں ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ابن عربی شیخ اکبر شیعہ نہیں غیر شیعہ عالم میرے امام کے بارے میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہے خبردار اس کی ظاہری مجبوریوں کو دیکھ کر شک کی نجاست کو اندر نہ ہونے دینا. مسلسل القدر فی السلاسل، خود زنجیر پہنتا ہے تقدیر کو زنجیر پہناتا ہے.
ارادے مسلسل القدر فی السلاسل، خود زنجیروں میں رہتا ہے، تقدیر کو زنجیروں سے جکڑتا ہے. مسکن القوارع والزلازل، قیامت کے زلزلوں کو روک دینے والا وہی ہے. الذی وراء العرش لہ المنازل، جس کی قبر پہ میں تجھے بھیج رہا ہوں اس کی منزلیں ہی عرش سے آگے شروع ہوتی ہیں. نہیں نہیں، نہ ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں اور میرے بعد کوئی بکے. یہ کیا کہہ دیا؟ ایک غیر کی لکھی ہوئی بات کو مان کے ہمیں کیا عقیدہ پڑھانے آیا تھا غضنفر؟ عرش مکان کی آخری حد ہے، عرش کے آگے لامکانی ہے. لامکانی میں ڈھونڈیں، سر اٹھا. مثلا تمہارے پاس السرائر ہے؟ تمہارے پاس؟ ہاں، دونوں عزیزوں بچوں کے پاس ہے. علامہ ابن ادریس ہلی کی، یہ بڑے علامہ ہلی سے بھی پہلے گزرے ہیں. کسی آج کل کے مولوی کا نام نہیں لیا. اس میں یہ حدیث دیکھ لینا. کسی نے عشت بھائی پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کروبیین کیا ہے؟ کیا جی کروبیین؟ میرے مولا نے فرمایا سرکار صادق نے کہ ان قوم من شیعتنا خلف العرش، عرش کے پیچھے ہمارے کچھ شیعہ رہتے ہیں جو کروبیین کہلاتے ہیں. جو جی اور آگے جی، ان قوم من شیعتنا، ہمارے شیعہ ہیں جن کے شیعہ لامکانی میں رہتے ہوں. وہ سردار کہاں رہتے ہوں گے ملتان والوں؟ آگے فرماتے وَلَوْ قُسِّمَ نُورُ وَاحِدٍ مِّنْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ، ان میں سے اگر ایک کروبی کا نور روئے زمین کے انسانوں پہ تقسیم کیا جائے تو ہر بشر نوری ہو جائے. لما سال موسیٰ ربہ، جب مولا فرماتے ہیں موسیٰ نے رب سے کہا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. امر واحدا منہم ان یکشف النقاب عن وجہہ، اللہ نے ہمارے ایک کروبی شیعہ سے کہا تھا ذرا اپنے چہرے سے تھوڑا سا نقاب ہٹانا. ارادے تو جس کے شیعہ لامکانی میں عرش کے آگے ہو سکتے ہیں، موسیٰ کاظم کیوں نہیں ہو سکتا؟ الذی وراء العرش لہ المنازل، عرش سے ماوراء جس کی منزلیں ہیں. تھک گئے تو میں نے پیغام پہنچا دیا. یہ تو صرف تمہاری محبت کی بنیاد پر 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں. کچھ یہاں سن لو، کوئی تھوڑی دیر بعد پھر شاگردیز میں سن لینا. اللہ اکبر. اظہر شاہ جی، اس فکرے پر جس بندے نے مجھے داد نہ دی، چونکہ اس وقت وسیلہ میں ہوں نا داد کا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اسے موسیٰ کاظم سے عقیدت ہے ہی نہیں. یقین کرو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے محسن پہلی بار یہ پڑھ کر، اور پہروں میں سوچ میں گم رہا تھا اتنی دور کی نظریں رکھنے والا شخص شیعہ کیوں نہیں ہوا؟ جاگنا کہتے ہیں محبوس العادائے وحابس القضائے، دشمنوں کے ہاتھوں قید ہوتا ہے، قضائے الہی کو قید کرتا ہے.
محبوس العادا، آدھا کے ہاتھوں محبوس قید ہونے والا، وحابس القضا، قضا کو قید کرنے والا۔ جاگنا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ آگے ابن عربی کہتے ہیں باب اللوح المفتوح لحوائج البریات والمعاب من اللہ فی البلیات، کہتے ہیں پوری کائنات کی ہر مخلوق کی حاجت روائی کے لیے اللہ کا کھلا ہوا دروازہ ہے وہ۔ شاید یہاں سوچنے والی بات ہے، صرف یہ بھی تو کافی تھا، باب اللہ، وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھنے والی ہے، یہی چیزیں تو ہوتی ہیں دیکھنے والی، یعنی صرف دروازہ کہہ دینا بھی تو کافی تھا۔ باب اللہ المفتوح کیوں کہا؟ کھلا ہوا دروازہ، کیونکہ بھائی دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ اسی رجب میں تم نے 13 رجب کو دیکھا نہیں نظارہ؟ آنے والا آیا، دروازہ بند تھا، دیوار کو چیرا، پھر اللہ کے گھر کا بند در کھول کے وہاں سے نکلا اور زمانے کو بتا دیا جب ہم اللہ کے گھر کے در کھول سکتے ہیں، تقدیر کا در کیا ہے؟ جو ہاں جو گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ 10 منٹ بھی شاید میں نے سوچا تھا پڑھ سکوں یا نہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تو پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس ذکر کا اپنا اجازت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ باب اللہ المفتوح لحوائج البریات، لحوائج الناس نہیں، انسانوں کی حاجات نہیں، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، بشر سے ملک تک، ہر مخلوق کا حاجت روا۔ والمعاب من اللہ فی البلیات، کہا اے میرے دینی بھائی، جب بندہ بلاؤں میں گھر جائے اور گھبرا کے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کے بدلے میں جو پناہ دیتے ہیں انہی میں سے ایک یہ تو ہے۔ والمعاب من اللہ فی البلیات، بلاؤں میں، بس قریب آ گیا میں۔ ہاں الحمدللہ کہ مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی، اور ایسا ایسا میں اب سمیٹنے کی طرف پڑھوں گا، دیکھتے میری طرف رہنا۔ ہوا من اولاد الحسین الولد الرابع والامام السابع، سلسلہ امامت میں وہ حسین کا چوتھا بیٹا ہے، امام 7واں ہے۔ ہاں یعنی غیر کو بھی پتا ہے کہ امامت کا تعلق نسل حسینی سے ہے۔ ہاں یہ باہر نہیں جا سکتی، سر اٹھانا۔ میں نے کسی سے اس وقت تک کچھ نہیں کہا، لیکن یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں، 2 جملے رہ گئے ہیں، آخری جملہ کہو گے تو میں چھوڑ دوں گا، پڑھوں گا ہی نہیں، لیکن اس جملے کو میری مرضی سے سنو، جاگ کے سنو، لوح دل پہ لکھ کے سنو اور گرہ میں باندھ لو۔ کہتے ہیں النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد الملکوتی، وہ کہتے ہیں میں عام شخص کی طرف تجھے نہیں بھیج رہا، یہ ملکوتی بدن میں جبروتی انسان ہے۔
یعنی ابن عربی نے بھی میرے مولا کے بدن کو ناسوتی بدن نہیں کہا، ورنہ شاہ جی یہ تو کہہ سکتا تھا نا کہ وہ ناسوتی بدن میں ملکوتی انسان ہے۔ عشت بھائی یہ بالکل ایسے ہی بے ساختہ یاد آیا مجھے اس کے بابا کے لیے ابن ابی الاوجاع کا جملہ ہے۔ کئی مرتبہ میری زبانی تو سن ہی چکے ہو اس شخص کا نام، اور علماء سے بھی شاید سنا ہو۔ مولا کے زمانے میں ایک دہریہ گزرا ہے، ابن ابی الاوجاع۔ دہریہ جانتے ہو؟ اللہ کوئی نہیں مانتا، مولا سے مناظرے کرتا تھا، بحثیں کرتا تھا وجود وحدت پر۔ محفل میں ڈاکٹر صاحب اکثر رہتا تھا۔ ایک دن باہر آیا، لوگوں نے گھیر لیا، تو بے وقوف، اللہ کو تو مانتا نہیں، اس کی محفل تو چھوڑتا نہیں جو اللہ کے رسول کا بیٹا ہے، جو خود کہتا ہے میں حجت اللہ ہوں، اللہ کی حجت ہوں، اللہ کو مانتا نہیں۔ حجت اللہ کے دعوے دار کے پاس کہاں؟ التوحید بھی ہوگی تمہارے پاس بھی ہوگی، شیخ صدوق کی کتاب التوحید، حوالہ بھی سن لو تاکہ حجت ہو جائے ہر شخص پر۔ کیوں جاتا ہے؟ سر اٹھانا، حلال زادو، حلالیوں کی طرف سننا اور حلالیوں کی طرف فیصلہ دینا۔ وہ کہتا ہے بھائی اللہ ہے یا نہیں یہ تو مجھے خبر نہیں، ایک بات کا مجھے یقین ہے وہ سن لو، ماؤ ہاؤ زب بشرن و ان کون فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء و یتروح اذا شاء فہو ھذا۔ میں اللہ کو نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں یہ بشر نہیں ہے۔ ما ھذا ببشرن، یہ بشر نہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيٌّ يَتَجَسَّدُ إِذَا شَاءَ وَيَتَرَبَّعُ فَهُوَ هَذَا۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا روحانی ہے جب چاہے بدن بنا لے، جب چاہے روح میں ڈھل جائے تو وہ یہی ہے۔ یہ کہا ابن ابی الاوجاع نے باپ کے بارے میں، ابن عربی کہہ رہا ہے بیٹے کے بارے میں، ملکوتی بدن میں جبروتی انسان، جبروت ملکوت سے بھی آگے ہے۔ سر اٹھاؤ، سرگوشی نہیں، ڈنکا ہے، حجرہ نہیں، ممبر ہے، سرگوشی نہیں، سپیکر ہے۔ جبروت میں جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل کی حد سدرہ ہے، سدرہ ملکوت میں ہے، جبروت میں نہیں جا سکتا، تو جا جو نہیں سکتا اسے کیا پتا جبروتی بدن کیسے ہوتے ہیں، جبروتی انسان کیسے ہوتے ہیں۔ اور جس کے بدن کی حقیقت کی خبر سید الملائکہ کو نہیں، ٹکے کے ملا کو کیا خبر، یہ کیا ہے؟ ہاں بس سمٹ گئی گفتگو۔ وَالنُّورُ اللاہوتی، یہ لاہوتی نور ہے۔ لاہوت جانتے ہو؟ میں بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں تھوڑا تصور دے سکتا ہوں، یعنی لفظ کی ترکیب بتا سکتا ہوں۔ لاہوت، تے تو ہے اضافت کی، باقی کیا بچا؟ لاہو، یہ در حقیقت ہے لا ہوا۔ جیسے اللہ لا الہ الا ہوا بھی پڑھ سکتے ہو، اللہ لا الہ الا ہو بھی پڑھ سکتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی لاہوت وہ جگہ ہے جہاں ہویت بھی نہ پائی جائے۔
بس اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. ہاں جو میں نے کہہ دیا اسے کوئی مائی کا لال رد کر کے دکھائے تو مانوں. ہاں یہی ترکیب ہے لاہوت کی, جہاں ہویت بھی نہ ہو. تو ابن عربی کہہ رہا ہے النور اللاہوتی, جس کی قبر پہ تمہیں جانے کا کہہ رہا ہوں, یہ نور لاہوتی ہے. بس آخری فکرہ رہ گیا ہے. نسیم المشیت المظافر السید موسیٰ بن جعفر کہتا ہے جب اللہ کے گلزار مشیت میں زعفرانی ہوا چلتی ہے, اسی ہوا کو موسیٰ کاظم ہی تو کہتے ہیں. پہلے بڑی بات کہ یہ نہیں, نسیم المشیت, مشیت کی ہوا, عام ہوا نہیں, مظافر زعفرانی ہوا. جعفر نے کہا کیا کیا بتاؤں, کیا کیا چھوڑوں. اب دیکھیں میرے دل میں کیا ہے, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مگر کہہ نہیں پا رہا ہوں, یہ آپ کو نہیں خبر, میری مشیت کو خبر ہے. یعنی میرا ہر راز شاہ جی پہلے میری مشیت کا سپرد ہوتا ہے, پھر میری مشیت جس راز کو اس قابل سمجھتی ہے کہ مجمع برداشت کر لے گا اسے اگل دیتی ہے. یعنی میں آپ کو اس کی مثال سے سمجھاؤں, ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے, دیکھیں تو اندھے ہو جائیں, لیکن اللہ نے الفت حق نہیں مارا ہمارا, اس نے چاند بنایا جو ہر وقت روبرو رہتا ہے سورج کے. یعنی رات ہو یا دن ہمارے سامنے نہیں ہوتا سورج, چاند کے سامنے ہوتا ہے. پہلے پڑھ یہ بات یا نہیں, چاند سورج کا سارا نور لے لیتا ہے, پھر دیکھتا ہے مخلوق کا ظرف کتنا ہے. جی 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 تو جو بندوں کا ظرف ہوتا ہے وہ نور زمین پہ بھیج دیتا ہے, جو ظرف سے زیادہ ہوتا ہے اسے اپنی ذات میں ضم کر لیتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے اس کی خبر غضنفر تو کیا آدم کو بھی نہیں, اللہ اپنی ساری چاہت 14 کو بتاتا ہے. جتنا کائنات کا ظرف ہے, کبھی غضنفر بنا کے, کبھی آدم بنا کے, کبھی جنت سجا کے, کبھی عرش بنا کے, کبھی کرسی. کائنات کے ظرف کے مطابق بناتے جاتے ہیں, باقی اپنے اندر جذب کرتے جاتے ہیں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ بس جیتے رہو, خوش رہو, آباد رہو. توقع سے زیادہ پڑھ لیا میں نے. 2 کے 2 جملے کہنا ہے, اس یقین کے ساتھ سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. درد کی تاریخ کے ہر گوشے سے رونے والوں کو شناسائی ہے. وہ میں سارا دہرانا نہیں چاہتا, بس درد کے تصور کدے سے 1 یا 2 تصویریں نکالتا ہوں, یاد دہانی کے لیے سامنے لاتا ہوں. آنسو تو اسی آنکھ میں اور اتنے ہی آئیں گے جتنا شام والی چاہتی ہے. 2 مختلف دور ہیں تیرے سردار کی قید کے. حالانکہ پہلی قید لمبی تھی, آخری تھوڑی تھی, لیکن آخری ملتان والوں سخت اتنی تھی
العظمت للہ. ہاں چونکہ مجھے یقین ہے کہ رونے والے کو رونے کے لیے لمبے چوڑے مضمون کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی میری طبیعت برداشت کر پا رہی ہے کہ میں لمبی روایت کا سہارا لوں. تمہارے تصور سے پہلے میں نے ممبر خالی کر دینا ہے. صرف بانی کی طرف سے فرمائش کا ایک جملے کی تکمیل کر کے میں ممبر چھوڑتا ہوں. قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. دوسری قید اتنی سخت ہے, آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو. جو بھی زندان میں تیرے امام سے ملنے جاتا تھا دروازے سے غور سے دیکھ دیکھ کے واپس آ کے داروغہ سے کہتا تھا, ظالم مسافروں سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ کاظم تو اندر نہیں ہے, اگر سمجھو تو میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا. اللہ اکبر, العظمت للہ. داروغہ قسمیں کھا کے کہتا میں نے تم سے مذاق نہیں کیا, اندر ہے تیرا امام. راوی کہتا رائے تو صوباً ملقا علی وجہ الارض, میرا امام نہیں ہے, میں نے تو فرش پہ ایک چادر پڑی ہوئی دیکھی ہے. ظالم کا داروغہ بھی رو کر کہتا اسی چادر کے نیچے تو تیرا امام ہے. کچھ گوشت زنجیروں نے کھا لیا ہے, کچھ بیڑیوں کے حوالے ہو چکا ہے. العظمت للہ, العظمت للہ. بس مزاج تمہارے تیار ہیں, آنکھوں کے بادل برسنے کو تیار ہیں. میں نے بھی سارا چھوڑ دیا, بس تعمیل خواہش کر کے تمہاری دعاؤں کے سائے میں جاؤں. دیکھنا میری طرف, یہ تو ہر کوئی تمہیں سنا دیتا ہے. سیخوں والے زندان میں رکھا گیا میرے امام کو. مجھے زینب کی اسیری کی قسم, تیرے موسیٰ کاظم کا زندان زمین کے اوپر نہیں تھا, زمین کے اندر تھا. تہ خانے کی صورت میں ایک کنواں کھدوایا گیا تھا. اس کنویں میں چاروں طرف دو انگلیوں کے فاصلوں پہ, میں نے کہا تھا نا تمہارے دل بڑے نازک ہیں, اور یقیناً مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ شام والی پردے میں آ گئی ہے پرسے کے لیے. فکرہ مجھ سے سن لو, پرسہ زینب کو دے دینا. چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں دو یا تین انگلیوں کے فاصلے پہ سیخیں لگی ہوئی تھیں. سیدو غیر سیدو, تمہاری قوم کا خادم ہوں, معافی مانگ کے ایک سوال کرتا ہوں. یہ ہے سیخیں, یہ ہے سیخیں. اور رونے والوں, جسے زہر مل جائے وہ تڑپتا تو ہے نا. میرا موسیٰ کاظم کیسے تڑپا ہوگا؟ تڑپ کے کبھی دائیں طرف سیخوں پہ گرتا ہے, کبھی تڑپ کے بائیں طرف سیخوں پہ گرتا ہے. کچھ گوشت ان سیخوں پر, کچھ گوشت بائیں طرف سیخوں پر. العظمت للہ. ہو چکا تھا پرسا, لیکن شد و مد سے جس لفظ کے لیے مجھے بانی نے کہا ہے آخری بندے تک پھر ہاتھ جوڑ لیتا ہوں. یقیناً کلیجے کو چیر دینے والا جملہ ہے. معاف کر دینا, تیرا معصوم تم میں خود اسیر بغداد بھی کہیں نہ کہیں میرا مولا موجود ہوگا. ان سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, تڑپ رہا تھا. زندان کا در کھلا, سندھی بن شاہق لین کاغذ قلم لے کے آیا. کہتا ہے موسیٰ کاظم لکھ. ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا کیا لکھوں؟ لکھ, میں اپنی موت آپ مر رہا ہوں. مولا نے کہا حرامزادے تجھے شرم نہیں آتی؟ زہر دے کر امام حق سے جھوٹ لکھوائے گا؟ میں نہیں لکھوں گا. یہ کہتے ہیں اگر نہیں لکھے گا تو میں ظلم کروں گا. میرے صابر امام نے کہا میں صبر کروں گا. اب پھر ہاتھ جوڑتا ہوں. اس حرامی نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دی, 4 میخیں لے آؤ اور ایک ہتھوڑا لے آؤ.
ملتان والوں ظالم کے ہاتھ میں میخ آئی، اس حرامی نے میرے مولا کے سر پہ رکھی، کہا لکھ، مولا نے کہا نہیں لکھوں گا، کہا لکھ، کہا نہیں لکھوں گا۔ زمین کو زلزلہ آیا، ایک کالے برقعے والی بی بی گلیوں میں بھاگ بھاگ کے کہہ رہی ہے بغداد والوں کوئی میرے قیدی بچے کو چھڑائے، کوئی